سب سے پہلے میں مختلف ملت جعفریہ مشہور ہوں کہ انہوں نے محبت فرمائی اور اس پروگرام کا انعقاد کیا ہوا ہمارے صوبے کے ظاہری اس کے بعد جامعہ مصطفیٰ علمیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ تعاون میں جگہ دی. آپ علماء کرام کا بزرگان کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے محبت فرمائی شفقت فرمائی. پاکستان کے شعبہ کے حوالے سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. وقت بھی میرے احساس ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہے. علماء کرام شہداء کے حوالے سے عزت کی عظمت کے حوالے سے آپ کے سامنے میں بہت زیادہ کوشش کروں گا کہ چاہے منٹ آپ کو زحمت دوں اور اس پر خلاصہ سوالات کے سوالات ہوں اس کے جوابات زیادہ جو ممکن ہو سکے خدمت درج کریں گے. لیکن جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سلام کلام کرا دیا تلاوت ارشاد پایا سورہ البروج کی دوسری آیت جس میں پروردگار نے ایک اصول بیان کیا. ایک اصولی گفتگو کی پروردگار عالم نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کا اتنا کہہ دینا کہ یقولوا آمنا ایمان لیا ہے تو کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے؟ اتنا کہہ دینے کے سبب سے ہم انہیں کسی آزمائش میں کسی امتحان میں کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کریں گے؟ بلکہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تم سے پہلے جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا تم سے پہلے جن لوگوں نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا تھا ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا. ہم نے انہیں بھی مصیبتوں میں ڈالا تھا. ہم نے انہیں بھی آزمائشوں سے گزارا تھا. امتحان کی مٹی میں ڈالا تھا. اور یہ سارے امتحانات یا آزمائشیں اس لیے تھی کہ پروردگار دیکھنا چاہتا کہ تم میں سے کتنے لوگ دعویٰ ایمان میں سچے ہیں اور کتنے لوگ دعویٰ ایمان میں جھوٹے ہیں. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں آزمائش ہوگی. جہاں ایمان ہوگا وہاں مصیبت ہوگی. یعنی ایمان اور آزمائش چوری دامن کے ساتھ ہے. جب بھی تم مومن ہونے کا دعویٰ کرو گے جب بھی تم ایمان لانے کی بات کرو گے مومن ہونے کا دعویٰ کرو گے ہم تمہیں مصیبت میں ڈالیں گے آزمائشوں میں ڈالیں گے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آزمائشیں مصیبتیں صرف آپ کو ساتھ نہیں. پروردگار کہہ رہا ہے تم سے پہلے جو قومیں جو گزری جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا انہیں بھی ہم نے آزمایا تھا. انہیں بھی آزمائش میں ڈالا تھا. آپ کو بھی ڈالیں گے اور آنے والے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. انہیں بھی امتحانات میں ڈالا جائے گا آزمائش میں مصیبت میں ڈالا جائے گا. دیکھیے مصیبتیں دو طرح سے آتی ہیں. میں کیونکہ ایک مخصوص گفتگو کرنی ہے اس لیے زیادہ اس کو کھول نہیں رہا مطالعے کو کیونکہ پھر وقت نہیں ہے. مصیبت دو طرح سے آتی ہے. ایک تو مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں. ایک مصیبت آتی ہے آزمائش اور امتحان کی صورت میں. وہ مصیبت جو عذاب کی صورت میں آتی ہے وہ کب آتا ہے؟ عذاب اچانک نہیں آتا. ایسا نہیں کہ ایک دم اچانک آیا قوم
ختم پڑ جائیں لوگ میدان چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیں، پہلے انہیں آزمایا جائے۔ پیغمبر کے ساتھ کون تھے؟ پیغمبر کے ساتھ آنے والے وہ لوگ تھے جو ایمان لانے کی بات کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے ہم جان دے دیں گے، مار دے دیں گے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ جیسے عورت کا مار کا گرم ہوا لوگوں کے قدم نہیں اٹھے، لوگوں نے نبی کا ساتھ چھوڑا، فرار کا راستہ اختیار کیا، جیسے چند لوگوں کی یہ تاریخ ہے۔ اس لیے یہ اصول رہا، یہ دستور رہا کہ جب تک قوموں کو آزمایا نہیں جاتا اس وقت تک میدان میں لے کر نہیں آتی۔ ہاں جب قومیں آزما لیتی ہیں تو نہ پھر یہ نبی دیکھتا میرے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے، نہ رسول نہ امام یہ دیکھے گا میرے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ امتحان لینے کے بعد اب 72 ہی کیوں نہ بچے، حسین کربلا میں باطل سے ٹکرا جائے گا۔ یعنی امتحان لے لیا، جانے والے لوگ نہیں، یہ ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے امتحانات پروردگار لوگوں کو ڈالتا ہے، قوموں کو ڈالتا ہے تاکہ ان کی صلاحیتیں نکل کے سامنے آئیں۔ یہ جو آج تشیع جن حالات سے گزر رہی ہے، یہ تشیع جن حالات سے گزری، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہے۔ میں تو بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ جب لوگ سوالات کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے، یہ کب تک ہوگا، کب تک لاشیں، کب تک خون، کب تک یہ وہ بیچارے نادان لوگ باتیں کرتے ہیں شاید اپنی تاریخ کو نہیں جانتے، جنہوں نے تاریخ کے تشیع کو پڑھا نہیں ہے۔ آپ تشیع کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، کون سا دن تشیع پر ایسا جو آرام سے گزرا؟ آپ تو سارے اہل علم حضرات میں تو طالب علم، آپ میری رہنمائی کیجیے، کوئی دن بتائیے تاریخ کے تشیع میں کہ جو آرام سے گزرا ہو، جس میں اہل بیت کے ماننے والے خود ائمہ کرام مصیبت سے نہ گزرے ہوں، مصیبت کے راستے سے نہ گزرے ہوں۔ آزمائش قرآن کا اصول ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے تمہیں آزمائیں گے۔ میں نے تو معصوم کی حدیث پڑھی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات محمد امام ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ کرے، ایمان لانے کی بات کرے، مومن ہونے کا دعویٰ کرے، کم سے کم 40 دن میں اس پر ایک مصیبت نہ کہ اس کے مومن ہونے پر شک کرنا۔ امام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 40 دن، ورنہ تو مومن بیچارہ ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے، مصیبت میں رہتا ہے، امتحانات کی بھٹی سے گزرتا ہے۔ امام کہتے ہیں 40 دن مومن جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، جو ہماری ولایت کا دم بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، اہل بیت کا ماننے والا ہوں، کم سے کم امام نے کہا 40 دن میں مصیبت نہ اس کے مومن ہونے پر شک کرنا۔ وہ ہمارا مومن نہیں ہو سکتا جو مصیبت میں نہ آئے، جو آزمائش میں نہ آئے۔ پیغمبر کو جب کسی نے گھر پہ اپنے کھانے کو مغلوب کیا تھا، اور جب پورا واقعہ نقلی کر رہا ہوں، اس خلاصہ کر رہا ہوں کہ جب اس کا نقصان ہونے سے بچ گیا تو پیغمبر سے وہ میزبان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جس طرح آج میں نقصان سے بچاؤ، اللہ نے مجھے ہمیشہ اسی طرح نقصان سے بچایا۔ پیغمبر نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا اور کہا علی جتنی جلدی ہو سکے گھر سے نکل چلو۔ مولا کائنات پوچھتے یا رسول اللہ کیوں؟ کہا تم نے سنا نہیں کہ میزبان کہہ رہا ہے آج تک میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ رسول فرماتے ہیں کہ یا علی جس کا کبھی کوئی نقصان نہ ہوا ہو، جس پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئی ہو، وہ ہمارا مومن نہیں ہو سکتا، ہمارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آزمائشیں جو تشیع کو درپیش ہے، یہ کوئی نئی آزمائش ہے، تاریخ اٹھا کر پڑھیے۔ کون سا دن بتائیے مجھے؟ کتنے لوگ تھے ائمہ کے ساتھ، کتنے لوگ تھے؟ مولا کائنات نے خود خطبہ شکریہ میں آپ کے سامنے کہا نہیں، مولا کائنات نے کہا کہ میں نے جب خلافت کو دیکھ لیا، خلافت مجھ سے چھن گئی اور خلافت دیکھ گیا ابو قحافہ کا بیٹا، تو مولا نے کہا میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا، سوچ و بچار کرنے لگا کہ ان کٹے ہوئے بازوؤں سے حملہ کروں اور بھیانک کی رکیب صبر کروں۔ یعنی لوگ نہیں تھے، چند لوگ تھے، چند افراد تھے، ایک کٹے ہوئے بازو سے حملہ کروں یا اس بھیانک کی رکیب وہ جو 25 سالہ دور امام علی نے گزارا اس طرف، کتنا شدید دور، کتنا مشکلات کا دور، امیر المومنین کا 25 سالہ دور تھا۔ ایک عیسائی رائٹر نے لکھا کہ میں حیران ہوں کہ علی کی اس زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں کہ جس میں جنگیں ہیں، فتوحات ہیں اور علی کے ایک مقام ہے، اور میں اس زندگی کو دیکھتا ہوں جو 25 سالہ علی نے دور گزارا، میں حیران ہوں کہ علی اس زمانے میں رہا، زندہ تو کیسے رہا؟ اتنی آزمائشیں، اتنی مشکلات۔ کتنے لوگ تھے مولا کائنات کے ساتھ چاہنے والے اس زمانے میں؟ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ چن چن کے لوگوں کو مارا گیا، چن چن کے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ میثم تمار، حجر ابن عدی ہیں، جناب رشید حجری ہیں، کتنے صحابہ ایسے ہیں، کمبر ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو مارا گیا اور بے دردی سے مارا گیا، اور امام نے جن کو شہید کیا گیا، جنہیں قتل کیا گیا، ان کو امام نے بشارت دے دی ہے موت کی۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، جناب رشید حجری کے بارے میں نہیں ہے، مولا کائنات جناب میثم کے بارے میں موجود ہے، رشید حجری کے بارے میں موجود ہے۔ جناب رشید بیٹھے، مولا کائنات جناب رشید ایک دن ایسا آئے گا کہ تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا، تیری زبان کاٹ دی جائے گی، ہاتھ پر کاٹ کر حربہ مار کر پیٹ چاک کر دیا جائے گا۔ رشید نے سوال نہیں کیا کہ یہ ظلم، یہ ہاتھ پر کاٹنا، یہ سب کیوں ہوگا میرے ساتھ؟ اتنا پوچھا مولا یہ بتائیے جب میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا
تو میں آپ کی ولایت پر ایمان کروں گا، آپ کی محبت کروں گا۔ مولا کائنات نے کہا شاید میری محبت کے جرم بھی تمہارا جائے گا، میری محبت کے جرم ہوگا، میں سمجھ تمام کے ساتھ ہوں۔ تو کیا یہ لوگ ان بشارتوں سے، ان حالات کو دیکھ کر کے علی کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے؟ کہ علی کا ساتھ چھوڑ کے دوسرے راستوں پر اختیار کرنے نہیں؟ کہا مولا اگر آپ کی محبت میں تو قبول ہے، کتنی بے دردی سے مارا جناب رشید کو، لیکن مرتے مرتے بھی اپنی ذمہ داری کو، اپنے فرائض کو ادا کر کے گئے۔ جو ذمہ داری امیر المومنین نے لگائی تھی، فرائض کو ادا کیا۔ حالات ایسے تھے، حالات ایسے، منبر آپ کے پاس نہیں تھا، محراب آپ کے پاس نہیں تھی، حکومت بنو امیہ کی سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس حالات میں ان چند لوگوں نے جس طرح سے مقام ولایت کو زندہ کیا، مکتب ولایت کو زندہ کیا، یہ ان رشید حضیر اور میثم طماع جیسے لوگوں کا کارنامہ ہے۔ جناب رشید کو جو گرفتار کر کے لے کے لائے گئے، جوان بیٹی ساتھ ہے، کہتا ہے رشید سے زیاد کہ میں نے سنا کہ علی نے موت کی بشارت بھی کہاں کی ہے، کیا دیکھا میرے ہاتھ پر کاٹ دی جائے گی، زبان کاٹ دی جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ہر بار مار کے میرا پیٹ چاک کر دیا جائے گا، سوئی گھنٹہ اپنی یقین یہی ہوگا، ہاں یہی ہوگا۔ کہتا اچھا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، ایک شخص علی سے برات کا اعلان کرتا، یہ نہیں ہو سکتا، تجھ سے تیرے امیر سے تو برات کا اعلان کر سکتا ہوں، لیکن علی سے برات کا اعلان نہیں کر سکتا۔ دامادہ ہو جاتا، اور جلاد کو حکم دیتا ہے اس کے ہاتھ پر کاٹو، اس کی زبان نہ کاٹنا۔ کیوں؟ علی نے اسے موت کی خبر دی کہ اس کی زبان بھی کاٹی جائے گی۔ میں آج علی کے قول کو غلط ثابت کروں گا۔ رشید پلٹ کر کہتا تیری مجال ہے کہ تو میرے مولا کے قول کو غلط ثابت کر، جو علی نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ ہاتھ پہ کاٹ کے جوان بیٹی ساتھ کھڑی ہے، خون جاری ہے۔ پوچھا بیٹی نے بابا تجھے کچھ نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی نے میرے ہاتھ پر دبا کیا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاتھ پر کٹ چکے، خون جاری ہے، جوان بیٹی ساتھ ہے۔ اس حالت میں زنجیروں میں بھی ہیں جکڑے ہوئے، جلاد دربار سے باہر لے کر نکلے۔ نظریہ نہیں بدلا، خوف نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، جیسی دربار سے باہر نکلے ذمہ داری پتا ہے کہ میری ذمہ داری امیر المومنین نے کیا لگائی ہے، ان حالات میں میرا فریضہ کیا ہے۔ جیسی دربار سے باہر نکلے آواز دے کر کہتے لوگوں اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں مجھ سے پوچھو کہ علی کا مقام کیا ہے، مجھ سے پوچھو کہ علی کی عظمت کیا ہے۔ اور ایک کے بعد ایک حدیث قال رسول اللہ ایک کے بعد ایک کے بعد، اور جب لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا، جب لوگ ایک ہجوم لگ گیا، لوگوں کا آواز دے کر کہتے لوگوں خدا کی قسم میں نے اپنے ان کانوں سے سنا، ان آنکھوں سے دیکھا غدیر خم کے میدان میں کہ پیغمبر نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ عزیزوں ذمہ داری، کیونکہ بنو امیہ کے حالات ایسے کہ آئمہ کے مقام کو گرانے کے لیے حدیثیں گھڑنے کے جو زمانہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے روایتیں گھڑی گئی اور کس طرح سے آئمہ کے اوپر ظلم کیا گیا، اس زمانے کے اندر یہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اپنی مجلسوں میں، اپنے امام بارگاہوں میں، اپنے مدارس میں جشن غدیر پڑھنا، محفلیں منعقد کرنا۔ یہ اس زمانے کے اندر آپ جو جشن غدیر کرتے ہیں، اپنی مسجدیں پڑھتے ہیں، یہ ان کا جگر ہے جو سولی پہ چڑھ کر جشن غدیر پڑھتے ہیں، یہ ان کے جگر ہے، یہ ان کے حوصلے ہیں، لیکن گھبرائے نہیں۔ اس کے باوجود کہ ہاتھ پیر کٹے لیکن گھبرا گیا، جلاد گھبرا کر کیا کے بعد اپنے غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ جا کر دیکھ علی کا شیر کیسے گھر جائے، کیسے برس رہا ہے، ڈر تیرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، گھبرا گیا، کہتے کیا کروں؟ فوراً حکم دیتا کہ اس کی زبان کو کاٹ۔ ادھر زبان کاٹنے کا حکم ملا، رشید سجدے میں گر گیا۔ لوگوں میرے مولا کی ایک فضیلت اور سنو، جو خبر علی نے مجھے میری موت کے بارے میں دی تھی وہ ساری خبریں سچ ثابت ہوتی۔ ان حالات میں جلتے ہوئے کڑاؤ میں ڈال دیے گئے، زندانوں میں ڈال دیے گئے، صحرا میں سرے پہ رکھ کے سینے کے اوپر ان کو دبا دیا گیا، ریگستانوں میں چھوڑ دیا گیا۔ گھبرائے نہیں، چند لوگ تھے، اسی لیے تو فراز میں خوب قائل تھے کہ فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ یہ لوگ تھے، زبانیں کٹ گئی، یاروں سے چیر دیے گئے، لیکن اپنی ذمہ داری کو ادا کیا نہیں کیا ان حالات میں، گھبرائے نہیں۔ ایف آئی آر کٹنے سے محلہ چھوڑ کے نہیں چلے گئے، موت کی خبر سن کے علاقہ چھوڑ کے نہیں چلے گئے، اپنی سوچ اپنے نظریات نہیں بدل دیے، اپنے نظریات پر رہے، اپنے مکتب ولایت کا دفاع کیا، امام علی کا دفاع کیا، اور اس راستے میں شہید ہو گئے، شہادت کی موت لے گئے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان حالات میں کب تک لاش اٹھائیں گے، کب تک جنازہ اٹھائیں گے، تو یہ کب سے نہیں اٹھا رہے ہو۔ میرا
دشمن تمہیں قتل کرنا چھوڑ دے، یہ دھماکے، یہ کلنگ ٹارگٹ کلنگ یہ ختم ہو جائے، اس دن تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانکنا کہیں علی کی ولایت میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی؟ اگر علی کی ولایت پر باقی ہو تو ان چیزوں کے لیے آمادہ ہو، یہ ولایت کی قیمت ہے۔ اب آئیے پاکستان کے حالات، جس حالات میں گزر رہے ہیں عزیزو، ہے آزمائش پاکستان کے لوگوں، بہت بڑی آزمائش ہے، اور صرف پاکستان میں اچھی آزمائش ہے، تشیع آزمائش نہیں ہے۔ چلے جائیے آپ پوری دنیا کی طرف نگاہیں دیکھ لیجیے، جو لوگ دوسرے ممالک کے حالات پر، بحرین چلے جائیے، یمن چلے جائیے، عراق چلے جائیے، شام چلے جائیے، لبنان چلے جائیے، پاکستان کی سرزمین، پوری دنیا کے اندر سب تشیع، نائجیریا چلے جائیے، پوری دنیا کے اندر تشیع متحرک ہے، پوری دنیا میں تشیع کا خون بہ رہا ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو شکوہ کرتی ہو جنازہ اٹھانے کے بعد، بلکہ میں نے جو لوگوں کے واقعات پڑھے اسی آپ کے 6 سال 10 سال پہلے 12 سال پہلے جب لبنان کی جنگ ہوئی تھی اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا، وار ہوئی تھی، تو ایک خاتون اپنے 6 بیٹوں کے جنازے پہ رو رہی تھی، اور کسی نے پوچھا تیرے رونے کا سبب کیا؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تیرے 6 بیٹے شہید ہو گئے۔ اس نے کہا میں بچوں کے مرنے پہ شہید نہیں ہوتی اور رو رہی ہوں، اس لیے رو رہی ہوں کاش مجھے خدا 9 بیٹے دیتا تو وہ بھی میں راہ خدا میں شہید کر دیتی۔ ان ماؤں کے حوصلے یہ تھے، شکر ادا کرتی تھی وہ مائیں۔ جبھی تو انقلاب ہے ہمارے یہاں، تو بجائے FIR کٹ جائے تو پورا خاندان دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ مولوی نے بند کرایا، نہیں عزیزو، پھر آپ شکایت کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں تشیع آزمائش میں پاکستان جو جس صورتحال سے گزر رہا ہے، یہ پاکستان کے داخلی مسائل نہیں ہیں۔ جو کچھ اس وقت دنیا کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ اس دنیا میں اثرات ہیں، ان تمام چیزوں کے اثرات سرزمین پاکستان پر مرتب ہو رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، تحقیقات کرتے رہیے گا۔ جب آپ کے پڑوس میں جنگ چلی تھی افغانستان کے اندر، جب وار ہوئی تھی، پوچھئے گا جو آپ کے تجزیہ نگار ہیں سینئر، ایک جملہ کہتا ہوں، تفصیلی بیان کر سکتا، حالات ایسے نہیں ہیں، ایک جملہ کہتا ہوں، پاکستان میں جو تشیع ماری گئی، جب آپ کے افغانستان کا مسئلہ ہوا، وار ہوئی افغانستان کے اندر، اور پاکستان جنگ میں کھدا، ادھر طے ہوئے تھے اصول، کچھ معاملات طے ہوئے تھے، اور اس اصول میں طے ہوا تھا پاکستان میں شیعہ مارے جائیں گے نیشنل انٹرسٹ کے تحت۔ یہ جملہ کافی ہے، تحقیقات کر لیے گئے، پاکستان میں شیعہ مارے گئے نیشنل انٹرسٹ کے تحت مارے گئے، اور بہت کم مارے گئے بھی۔ 25 لاکھ آدمی مارا جانا تھا پاکستان میں 25 لاکھ تقریباً شیعہ مارا جانا تھا۔ جو بربریت تھی، جو جلغار، آپ کے برابر میں جو پڑوسیوں میں جو جنگلیوں کا انقلاب اور دہشت گردوں کا انقلاب آیا تھا، اس کے اثرات پاکستان پہ اتنے مرتب ہونے تھے، 25 لاکھ آدمی مارا جانا تھا۔ یہ تو حکمت تھی آپ کی قیادت کی، اور آپ کے علماء کرام کی جنہوں نے حکومت کے ذریعے ایسا راستہ بنایا کہ وہ جو گروہ جو دہشت گردی میں ملوث تھے، جو گروہ تکفیری گروہ تھے، جو سنیوں کی لباس کے اندر لوگوں پر شب و خون مار رہے تھے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، 15-16 سال سے کسی راستے پر کام ہوا کہ دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خالصتاً دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ یہ تکفیری الگ ہے اور یہ اہل سنت کے معتدل لوگ الگ ہیں۔ 15 سال اس پہ کام ہوا ہے، یہ جن کی بنیاد ڈالی گئی تو 1984 میں سپاہی صحابہ، آپ کو تاریخ پڑھی، ادھر قائد شہید اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کی بنیاد ڈلی تشیع کے رول کو روکنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیے، جنازے ہم نے اٹھائے، لاشیں ہم نے اٹھائی، کئی 100 لاشیں اٹھائی، کئی 1000 لاشیں اٹھائی، ناکامی کسے کہتے ہیں؟ لاشیں اٹھانے کو ناکامی نہیں کہتے۔ تو ائمہ کے دور میں بھائی خود ائمہ شہید نہیں ہوئے، مقاصد کے لیے، اہداف کے لیے جانیں دینی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی۔ کیا سید الشہداء نے اسلام کی خاطر اپنا خاندان دیا نہیں دیا؟ اپنے بیوی بچے دیے نہیں دیے؟ اپنی بہنوں کا اسیر بنایا نہیں بنایا؟ ہدف کیا تھا؟ اسلام بچ جائے، اسلام باقی رہ جائے۔ خاندان رسالت نے سارے مسائل اٹھائے، اسلام باقی رہ گیا۔ پاکستان میں بھی جو تشیع کے حقوق تھے، ان حقوق پر قدرن ماری جا رہی تھی، ان حقوق سے پاکستان کے تشیع کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پاکستان میں آپ کو یاد ہے کہ جب سید محمد دہلوی نے تحریک چلائی تھی تو اس میں ایک مسئلہ تھا آپ کا اوقاف کا مسئلہ تھا، شیعہ مطالبات جو اس وقت بنی تھی کمیٹی شیعہ مطالبات میں جس نے حقوق کا نعرہ، اس میں ایک عزاداری کا مسئلہ تھا۔ پاکستان میں جو بنیادی مسئلہ تشیع کا تھا وہ عزاداری سید الشہداء کو روکنا، ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنا، ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا۔ پاکستان کے اندر شیعہ مارے گئے وہ اس لیے مارے گئے تاکہ یہ آئسولیٹ ہو جائے، پاکستان کے شیعہ اقلیت میں چلے جائیں،
تیسرے اور چوتھے درجے کی شہری بن جائیں، ان کے حقوق کو پامال کیا جائے. آپ مجھے بتائیے، ہم نے جنازے اٹھائے، شہداء کی لاشیں اٹھائے، پیاروں کی لاشیں اٹھائے، یہ تکلیف تھی کر دے. ان ساری مشکلات کے بعد کوئی پاکستان کی اسمبلی میں، کوئی سینٹ میں تشیع کے خلاف بل، تشیع کے خلاف کوئی قانون پاس ہوا ہے؟ آپ کے ہاتھ تو ہمارے گریبان ثابت کر دیں. شہادت مسئلہ نہیں ہے، شہادت حقوق کے لیے دینی پڑتی ہے. نائجیریا میں لوگ نہیں لڑے، آیت اللہ زرزکی نے پورا خاندان دے دیا اپنا. یہ یمن کے لوگ نہیں لڑے، کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. لبنان میں نہیں لڑ رہے، دنیا میں نہیں لڑ رہے. آپ کو یہ ہو گئے تو نہیں لڑ رہے وہاں پر بات جو آپ پر ہو رہی نہیں ہے. آپ کامیاب ہیں. کون کہتا ہے پاکستان میں تشیع ناکام ہے؟ کون آدمی کہتا ہے پاکستان میں تشیع جو ہے وہ تنزلی کی طرف جاری ہے، تشیع افتخار کی طرف جاری ہے؟ اتنا سرمایہ لگنے کے باوجود، اربوں روپیہ سرمایہ لگا، بڑے بڑے گروہ استعمال ہوئے، بڑے بڑے لشکر بنے، پوری ریاست استعمال ہوئی اس کے اندر، اس کے باوجود کوئی ایک مجلس یا کوئی حق بتا دو جس پر حکومت ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئی. بتائیے. ناکامی سے کہتے ہیں کہ آپ پامال بھی ہو، آپ شہید بھی ہو اور آپ کے حقوق بھی سلب کیے جائیں. کوئی ایک حق بتا دیجیے، کوئی ایک مجلس بتا دیجیے. سب سے بڑا مسئلہ تو کریک ڈاؤن تو عزاداری کو ہوتا ہے. بتائیے ایک مجلس بتائیے. ایف آئی آر کٹی، ہم نے تو سن میں ایف آئی آر بھی واپس کرائی. آپ نے دیکھا آپ کی طاقت، آپ کی قوت یہ. جب ہم نے علماء کانفرنس کی نشست پاک میں ہم نے علماء کو بلایا، لوگوں کو حالات نہیں پتہ، لوگوں کو لہٰذا بیچارے انہیں معلومات نہیں، وہ لوگوں تک ڈلیور نہیں کر پاتے. ہم نے علماء کا اجتماع کیا، 5 سے 6 ہزار علماء کرام نشست پاک میں جمع ہوئے. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نے ان کو آگاہی دینی تھی کہ پاکستان میں یہ صورتحال ہے. بالخصوص سندھ کے اندر اس وقت 150 ایف آئی آر مجلس اعضاء پہ کٹی کو جلوس روکنے کی کوشش کی، رکے نہیں. نہ مجلس رکی نہ جلوس رکے. ضرورتیں بڑھ رہی تھی، اقدامات بڑھائے جا رہے تھے، سبھی نے توڑ رہے تھے، سبھی نے گرانے کے اقدامات، پورے پچھلے سال بڑے اقدامات ہوئے تھے. آپ لوگوں کو معلوم نہیں، ان ہاتھوں کو روکنے کے لیے ہم نے علماء اجتماع کیا. علماء کا 5-6 ہزار علماء اس میں آئے اور وہاں علماء کو ہم نے آگاہی دی، حالات ان حالات کی تیاری لوگوں کو بتائیے. اور اس کے بعد تحفظ اعضاء کے نام سے ہم نے اسلام کراچی کے اندر نشست پاک میں 24 ستمبر کو ایک اجتماع کیا تحفظ اعضاء کے نام سے. اس تحفظ اعضاء اجتماع میں 2 ٹوک ہم نے پیغام دیا کہ اگر ایک ایف آئی آر عزاداری پر کٹی تو اس کے لیے ہم پوری طاقت اور قوت کا استعمال کریں. ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، پوری طاقت لگائی ہم نے. اور آپ نے دیکھا کہ جب 2 محرم کو سبیل گری گلستان جوہر میں اور سندھ کے اندر خیرپور میں، حیدرآباد میں سبیلوں کو روکنے کی کوشش کی، تو یہ آپ کی قوت اور طاقت تھی. ہم نے رابطہ کیا ڈی جی رینجر سے. اس وقت جو ڈی جی رینجر بلال اکبر تھے، ہم نے اس سے رابطہ کیا، ہمیں ملنا ہے بھائی. اور حساس مسائل ہیں. اور ہم نے وہاں جانے کے بعد علماء کرام موجود تھے، مولانا شبیر میسری تھے، مولانا جعفر سبحانی، دوسرے حضرات تھے. آپ ان سے معلومات کیجیے گا. پہلا جملہ، کمزور نہیں تھے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کمزوری نہیں. پہلا جملہ میرا ان سے یہی تھا کہ میں لڑنے آیا ہوں، جھگڑا کرنے آیا ہوں، تو میرے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اس نے کہا مولانا بتائیے کیا مسائل ہیں. آپ کے لوگ اس طرح سے سبیلوں میں، امام باڑوں میں جوتے لے کے گزرے. کوئی سیاسی پارٹی کا سیکٹر یا یونٹ نہیں ہے. انہیں روکو. یہ مسائل کے اندر مسائل مزید پیچیدہ کریں گے، مسائل اور کھڑے کریں گے. اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے حقوق سے پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم عزاداری سے پیچھے ہٹ جائیں گے. عزاداری ہماری موت و حیات کا مسئلہ ہے، کسی پیچھے نہیں ہٹے، وہ نہیں ہٹے ہم. اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کی عوام کی طاقت اور علماء کرام کی تائید و نصرت تھی. اس نے وہیں بیٹھ کر اقدام کیا، وہیں بیٹھ کر اس نے اعلان کیا. اس نے خود بھی پانی کی سبیلیں لگانے کا اعلان کیا. پورے سندھ میں سبیلیں لگی. لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کا ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کرایا پورے سندھ میں. وَإِلَّا یہ کہ کسی شہر میں ذاتی مقامی طور پر کسی نے لوکل سطح پہ معاہدہ کیا، وہ الگ بات ہے. پورے سندھ میں نہ مجلس اعضاء پہ لاؤڈ اسپیکر بند ہوا، نہ کوئی سبیل گری، نہ رکشوں میں ریکارڈنگ ختم ہوئی، کچھ نہیں. اور یہ تو یہ نہ ایف آئی آر کٹی، اور جو پچھلی 150 ایف آئی آر تھے وہ بھی ہم نے واپس لیے. آپ کہتے ہیں کہ پریشان ہوتے، شہادتیں دینی پڑتی ہیں، کسی چیز سے پیچھے ہٹے نہیں ہیں. وہ ایک مسئلہ بتائیے، ایک مسئلہ بتائیے کہ جس میں آپ کہیں کیا مولانا اس کے بارے میں بتائیے کیا ہوا. شہادت تو ہوتی ہے، یہ تو بھی ہوں گی، آگے بھی ہوں گی. مسئلہ شہادت نہیں ہے، مسئلہ آپ کے حقوق ہے. ہم نے آپ کے حقوق کا تحفظ کی ہر جگہ کے. سانہ عاشور ہوا، سانہ عاشور کے اندر میں خود فریق بنا. چودھری افتخار کے بعد ہم نے پٹیشن لگائی. سانہ عاشور کا کیس اب بھی ہمارا ساتھ چل رہا ہے. کراچی کے اندر بے دردی سے لوگ ٹارگیٹ کے لیے مارے گئے، بہت بے دردی تھی، بڑی زیادتیاں، باپ بیٹا، 2 سگے بھائی، شوہر بیوی مارے گئے، بڑی زیادتی ہوئی. ہم اس کو دیکھتے رہے. ایک ایک دروازہ ہم نے کھٹکھٹایا، ہر ادارے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایس ایچ او کے پاس، ایس ایس پی کے پاس، گورنر کے پاس،
وزیر اعلیٰ کے ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا، جب ہم نے نہیں دیکھا کہ رکنے والا نہیں ہے، ہم نے پوری طاقت کا استعمال کیا، پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے 14 دسمبر کا جو ہم نے دھرنا دیا کراچی کے اندر، جو 14 دسمبر کا دھرنا ہوا، اس میں عوام نے بھی پوری طاقت اور قوت کا استعمال ہوا، اس مطالبات کو اٹھائیے۔ آج کراچی کے ٹارگیٹڈ آپریشن جو رینجرز کرتا تھا اس کو اٹھائیے، کراچی میں جو دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، یہ ہمارا مطالبہ تھا دھرنے کا۔ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو معلومات نہیں، میں بتانے کے لیے تیار ہوں جو ہمارے مسائل تھے ہم نے حل کیے۔ مسائل تھے FIR توہین رسالت کے مقدمات آپ پر قائم کیے جانے، جھوٹے مقدمات، لوگوں کو توہین رسالت کے مقدموں میں ڈالا جانا، جبکہ اس ایکٹ کے مطابق، اس قانون کے مطابق مقدمہ کم سے کم SSP یا DC لیول پہ کٹ سکتا تھا۔ ایک تھانے دار ایک سندری کا مقدمہ قائم کر رہا تھا، اس کو روکا ہم نے، وہ آج کے بعد اس کے بعد سے لے کر اب تک کوئی توہین رسالت کا مقدمہ سندھ میں قائم نہیں ہوا، پنجاب کو مجھے نہیں معلوم، سندھ میں قائم نہیں ہوا۔ لوگوں کو کمپنسیٹ کیا، لوگوں کو شہداء کے فرصت کے جو یہ بھی کہا کہ جو زخمی ہوگا اس کا ہمیشہ علاج کرایا جائے گا، وہ بھی کرایا۔ آپ کے یہ ٹارگیٹ آپریشن جو ہے اس کے پیچھے بھی آپ کا دھرنا شامل ہے، اٹھائیے تاریخ دھرنے کی، آپریشن تاریخ اٹھائیے۔ کون سا مطالبہ ایسا جو آپ کا پورا نہیں؟ ہر جگہ ہم نے کوشش کی، کوشش کرنا، اقدامات کرنا ہماری ذمہ داری، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، حکومت ہمارے ہاتھ میں، ریاست ہمارے ہاتھ میں، تو سب کرتے ہیں۔ آخری واقعہ بارہ سنا کا افسوس ہے، بہت افسوس، لوگ اصلاح کے بجائے، رہنمائی کے بجائے تنقید نہ کرو۔ ہم اتنے بس میں چاہے میری شیعہ علماء کونسل پاکستان کے دوسرے لوگوں، میں سب کو کہتا ہوں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، نہ مجھے کسی سے پریشانی ہے، نہ مجھے کسی کے اعتراض کا کوئی خوف ہے، نہ مجھے کوئی ان چیزوں سے بہت آگے نکلے، میرے لیے کوئی اس پہ کوئی چیز اثر انداز ہے۔ دونوں حضرات کو بولنا، چاہے وہ شیعہ علماء کونسل کے دوسرے لوگوں کو، ہم اتنے بس ہو سکے، اتنے گرتے نمبرنگ ہوتی ہے ہماری کہ پہلے کون روڈ پہ آیا، پہلے کس کا ریئیکشن آیا، کہاں جا رہے ہو، اتنی پستی میں آ رہے ہو کہ مقابلے بازی ہوتی ہے، ادھر 100 کے جنازے پڑے اور واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پر مقابلے کی جنگ ہو رہی ہے کہ میں پہلے گیا یا وہ پہلے گیا۔ کہاں جا رہے ہو بھائی، اتنی تنزلی میں جا رہے ہو، اتنا پستی میں چلی گئی ہماری قوم کہ ہمارے نزدیک شہداء کے مسائل نہیں ہیں، شہداء کی مشکلات نہیں ہیں، شہداء کے مسائل کو حل کرنا ہمارا مطمع نظر نہیں ہے۔ ہمارا تو مطمع نظر یہ کہ تیری گڈی اوپر چڑھی ہے، میری گڈی اوپر چڑھے۔ کہاں جا رہے ہو، اتنی پستی میں جا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ بہت بات ہے اس معاملات میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم فیلڈ میں کھڑے، ہمیں پتہ ہے اس کے اثرات کتنے مرتب ہوتے ہیں۔ یہ کمزوری ہے جو ہماری دوسروں تک جاتی ہے، جس کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے جتنے شیئر ہیں نا، ان سے کہتا ہوں پریکٹیکل میں کام کرو، یہ باتیں ختم کرو، اس سے لوگوں کا مورل ڈاؤن ہو رہا، چاہے میری ہوا کماؤ چاہے دوسرے کی ہوا کماؤ، عام انسان کو اس سے کوئی ضرورت نہیں۔ عام انسان کے تبصرے جا کے سنو، کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی مزاج کے لوگ، قوم کی کسی کو فکر نہیں۔ اس سے باہر آؤ بھائی، مثبت بات کرو، زید کرے، بکر کرے، نازل کرے، کوئی اور کرے، مثبت باتیں جو بھی اقدام کرے۔ ہر انسان کی اپنی پالیسی ہے، اپنا طریقہ کار، اس طریقہ کار کے مطابق چلتے ہیں۔ وہی اسلام اپنی پالیسی بنا کر فرسٹ ٹائم کے اندر میدان میں کود جاتا ہے، اور اگر تھوڑی دیر بعد کوئی میدان عمل میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تھا، مقدمات کی ہے۔ ہماری پالیسی میں آج آپ کو واضح کر کے، ہماری پالیسی ہے کہ کوئی حادثہ ہو پہلے رابطوں کے ذریعے مسئلہ کیا جائے، پہلے رابطے کرتے ہیں، رابطوں کے ذریعے لوگوں کو، اداروں کو، حکومت کے اداروں سے پہلے رابطے کیے جائیں، رابطے کرنے کے بعد ان کی صورتحال کا جائزہ لے کے پھر اقدامات ہم کرتے ہیں۔ یہ ہماری پالیسی ہے، اس میں ہمیں 2 دن لگ گئے، 3 دن لگ گئے، مقابلہ نہیں ہے۔ یہ پالیسیاں ہوتی ہیں جماعتوں کی، اس میں مقابلے بازی نہ کیا کرو بھائی، بڑی مشکلات ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے واٹس ایپ آپ کے لوگوں کا مورل ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اس وقت تشیع کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، کم سے کم تشیع کا مورل تو بڑھاؤ۔ لوگ آئسولیٹ ہو رہے ہیں، حالانکہ تشیع طاقتور ہو رہی ہے پاکستان میں۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں اس حرم امام رضا میں کھڑے ہو کے، مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، پاکستان میں تشیع کمزور نہیں ہے، بہت طاقتور ہے۔ یہ جو بھی کسی نے کہا کہ وہ امام کعبے آئے اور فلاں آئے، دھماکے آئے، 10 آ جائیں ایسے، پاکستان میں تشیع کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کر دیا؟ جن گروہ کو آپ کے لیے بنایا تھا، جن لشکروں کو آپ کے لیے بنایا تھا، اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 1 منٹ کی بھی ٹائم پہ میں تو سب کے پہ لا کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار، آپ وہاں پہنچ گئے۔ جن لوگوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، وہاں ذلت و ننگوار کا توق ان کے گلے میں پڑا۔ تشیع تو طاقتور ہے، طاقتور
واقعات ہو رہے ہیں، اس کے بھی پس منظر بہت سارے عوامل ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن تشیع کمزور نہیں ہے۔ میری آپ سے صرف گزارش ہے، یہ مقابلے بازی کی سیاست ہے، کوئی میرے لوگوں یا دوسرے لوگوں تکلیف دے بات، لوگوں کا مورل ڈاؤن ہو، تشیع کو مورل بڑھاؤ ان حالات کے اندر۔ اور اس حالات کے اندر روایتیں آپ نے سنی ہیں، زمانہ غیبت کے اندر اگر کوئی شخص امام زمان کے راستے میں صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مارا جائے، بدر و احد کے 1000 شہداء سے افضل ہو شخص۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کسی اور گروہ میں شمار ہوں، کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم مثبت بات، اخلاق کے دائرے میں ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے نا۔ ایک دوسرے کا احترام نہیں مانتے، مجھے نہیں مانتے لوگ، پیغمبر لوگ خدا کو نہیں مانتے تو کیا لڑنے نکل جائیں، مسلمان اصل لے کے جنگ کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کو مسلط ہو جائیں؟ لوگ خدا کو نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانا لوگوں نے، مجھے نہیں مانتے تو کیا مسئلہ ہے؟ نہ مانو بھلے، احترام ایک دوسرے کا ضرورت ہو۔ اس لیے کہ کل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے، خاندان ہے، رشتہ داری ہے، ملنا ملاپ ہے، یہ احترام باقی رہنا چاہیے۔ بس میری گزارش یہ کہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیلی بتائیں گے آپ کو بہت سارے اقدامات جو ہم نے کیے۔ پارا چنار کے حوالے سے اقدامات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ پارا چنار میں ہم نے سب سے پہلے رابطہ کیا اداروں سے، حکومت سے، اور اس کے بعد رابطے ہونے کے بعد جب ہمارے رابطے ہو گئے تو اس کے بعد قائد محترم کی سربراہی میں ڈیلیگیشن لیا، اس میں مجھے بھی جانا پڑ رہا کیونکہ میرا سفر تھا، یہاں چکا تھا، ٹکٹ کٹ چکے تھے، تھوڑی سی مشکلات ہوئی، اور وہاں گئے ہم نے رابطے کیے۔ میرا خود رابطہ ہوا جنرل بلال اکبر سے، جو سابقہ کراچی کے ڈی جی ایل سے، ان سے بات کی، اور جنرل انہوں نے باجوہ سے کہ ہماری بات کرانے کی کوشش کی، اور پھر ہمارے مرکز کے لوگوں نے نمبر دیے، اس سے رابطے ہوئے، ایک ڈیلیگیشن بنا، وہاں پہنچے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے گا کہ بعض بات بولتے ہیں کہ مظاہرے ہوئے، پہلے یوم القدس کی ریٹ کے اندر پہلا مظاہرہ ہم نے یوم القدس ختم ہوا، وہاں پر ہم نے اعلان کیا تھا جب جو 2 دن جو آ رہے ہیں یوم سو ہوگا، ایک دن یوم سو، کالی پٹیاں اور مظاہرے سب نے کیے۔ میں اپنی بات کر رہا، سب نے کی، ساری جماعتوں نے کی، سب نے تنظیموں نے کی۔ میں لوگ مرتے، شیعہ مرتے، تو یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے، سب نے اپنا کردار ادا کیا اس میں۔ اور ہوئے پاکستان کے اندر مظاہرے ہوئے، کم زیادہ جو بھی ہوئے مظاہرے، اور جب اس کے بعد ہمارے رابطے ہو گئے اور ہمیں صورتحال بہتر ہوتی نظر آئی کہ ہاں بھائی اب آباد کیا، تو ہمارا ڈیلیگیشن گیا۔ مطالبات ان کے تھے، ہم صرف اظہار یکجہتی کی ان سے گئے تھے، ہم نے نہ مطالبہ پیش کیا نہ ہمارا مطالبہ تھا، ہم ان کے پشت پر بیٹھے تھے جن جوانوں نے اپنے طور پر اقدامات کیے، ہم ان کی تقویت کے لیے گئے تھے، ان کو مضبوط کرنے گئے تھے، ان کی پشت کو ہم اس پہ بیٹھے جا کر، اور اس کے بعد ایک شہید کے گھر گئے، ایک زخمی کے گھر گئے، قائد محترم کی طرف سے 1 کروڑ روپے کی امداد ہم نے تقسیم کی، اور دنیا کی جو مسائل حل کر کے اب بھی رابطے۔ یہاں سے جانے کے بعد ہمارا ایک اجلاس ہے اسلام آباد کے اندر، اور اسلام آباد کے اجلاس کے بعد کچھ اور اقدامات ہم نے کرنے۔ ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، ثانیہ اور لوگ شہید ہو گئے، دھرنا ختم ہو گیا، دھرنا ختم ہو گیا کہ اسرار اس سے ختم نہیں ہوئے، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، ہوم ورک کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اس وقت فسٹ ٹائم کے اندر مظاہرہ کر لیا اور دھرنے پریشر دے کے بلوا لیا اداروں کو اور انہیں بس ہو گیا، مذاکرہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے اثرات ہیں، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ 6 مہینے کا پروسیس ہے، اس کے جب لگیں گے ہم کام کریں گے اور ہماری پوری کوشش ہے اس مسائل کو حل کریں پاکستان کی صورتحال کے سامنے۔ اور ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہر آدمی کوشش کر رہا ہے پاکستان میں، خدا کے ہاتھ میں سنت دیا، دعا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار پاکستان کی تشریح کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے اندر تشریح کے حالات سے گزر رہی ہے، پروردگار اس کو تشریح کو نہایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔